بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہماری اردو ادب کی تحریکوں کی ویڈیو کا سلسلہ شروع ہے، اور آج کی جو تحریک میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے تحریک دلی کالج۔ تحریک دلی کالج کے جو ہے کس اغراض و مقاصد پڑھیں گے، کس مقصد کے لیے بنایا گیا، کیا اس نے کام سر انجام دیا، کون کون سے لوگوں نے اس کالج میں اپنی خدمات سر انجام دی۔ تو چلیے جی، دلی کالج کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہ کتاب جس سے میں یہ طریقیں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ اردو ادب کی طریقیں ہیں ڈاکٹر انور سدیس صاحب کی کتاب سے۔ اردو ادب کی طریقوں کے حوالے سے یہ جو ہے کتاب بڑی مستند اور جامع سمجھی جاتی ہے۔ تو چلیے، جو انڈر لائن کیے ہوئے سوال ہیں وہ آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں، اہم چیزیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں۔ تو سب سے پہلے پڑھیں گے دلی کالج کی ابتدا 1825 میں اس عمارت میں ہوئی جہاں مدرسہ غازی الدین قائم تھا۔ اس مدرسے میں پہلے مذہبی علوم، فقہ اور حفظ قرآن کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کی حیت ترغیبی میں تبدیلی آئی اس وقت آئی جب 1823 کے اواخر میں مجلس تعلیم عامہ نے کسی موضوع جگہ پر کالج کے قیام کا ارادہ ظاہر کیا۔ دلی کی مقامی مجالس نے ایک عرضداشت کے ذریعے حکومت کے ادارے کو سراہا، چنانچہ اس عرضداشت کو منظور کر لی گیا اور مسٹر جے ایچ ٹیلر کی سرگردی میں کالج قائم کر دیا گیا۔ یعنی کہ جے ایچ ٹیلر کی سربراہی میں تو یہ کالج جو ہے قائم کر دیا۔ کون سا کالج؟ دلی کالج۔ اہم بات یہ ہے کہ سر ولیم جون نے 1784 میں جو ایشیاٹک سوسائٹی قائم کی تھی، اس نے مغربی علوم کی بنسبت مشرقی علوم کی ترقی پر زور دیا۔ اس کے برعکس احاطہ مدارس میں مبلغین کی تعلیم نے نچلے طبقے کو عیسائیت قبول کرنے پر زیادہ قائل کیا۔ بنگال میں ہندوستانی کو انگریزی علوم کی تعلیم دینے کا اولین تقاضا راجر موہن رائے نے کیا، اور الیگزینڈر ڈف اور ڈاکٹر ولسن نے اس مطالبے سے سیاسی اور تبلیغی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، اور یوں انگریزی حکومت نے مشرقی علوم سے توجہ ہٹا کر انگریزی علوم و ادب کی ترویج کا منصوبہ بنا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے تعلیمی نظام پر مقرر غور کرنے کی ضرورت لاحق ہو گئی۔ دلی کالج کا قیام اسی نئی ضرورت کا نتیجہ تھا۔ اس کا ثبوت اس وقت سامنے آیا جب چارلس میٹکاف کی سفارش پر دلی کالج میں انگریزی جماعت کا اضافہ کر دیا گیا۔ تو دلی کالج میں انگریزی پڑھانے کے لیے کس نے زور دیا تھا؟ چارلس میٹکاف نے۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ فورٹ ولیم کالج کی طرح دلی کالج قیام میں انگریزوں کی سیاسی مصلحت پوشیدہ تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دلی کالج احیاء علوم کی ایک تحریک تھی، اور اس سے اردو ادب کو بیش بہا فائدہ ہوا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ یہ فائدہ بالواسطہ نوعیت کا تھا، اور انگریزوں نے اپنے مخفی مقاصد سے کبھی چشم پوشی نہیں کی۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو 1825 میں فورٹ ولیم کالج بنا، وہ بھی اردو کی ترقی کے لیے وہ ادارہ کام کرتا رہا، لیکن اس میں بھی انگریزوں کے سیاسی مقاصد جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے۔ دلی کالج کی ایک سرکاری تعلیمی دارالگاہ کی حیثیت تھی، اور کالج کی اس حیثیت کو چمکانے میں جن غیر ملکی شخصیتوں نے نمایاں حصہ لیا، ان میں مسٹر ٹیلر، ڈاکٹر شپرنگر اور مسٹر کارگل کے نام جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں۔ اچھا جی، فورٹ ولیم کالج کی اگر بات ہو جائے تو اس نے کتابوں کی اشاعت صرف ادب تک محدود رکھی تھی، لیکن دلی کالج نے ہر موضوع پر کتابیں شائع کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ فورٹ ولیم کالج نے، میں پھر دہرا رہا ہوں کہ ادب کے لیے کام کیا، ادبی کتابیں لکھی گئیں، جبکہ دلی کالج میں علمی و ادبی اور سائنسی کتابیں بھی لکھی گئیں اور ان سے تراجم کر کے اردو میں وہ ڈھالی گئیں، اور اس میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی۔ ان تراجم کا ایک مفید نتیجہ یہ نکلا کہ دلی کالج میں علم و ادب کا صحت مند ذوق پرورش پانے لگا، اور کالج کے سرکردہ طلباء نے تالیف و تصنیف یعنی مصنف کہتے ہیں، اور تالیف مؤلف کو کہتے ہیں جو یہ کام کرتا ہے۔ یہ مؤلف وہ ہوتا ہے جو مختلف کتابوں سے مواد اکٹھا کر کے اپنی ایک کتاب کو ترتیب دیتا ہے، تو وہ اس عمل کو تالیف کہتے ہیں۔ اور تصنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مصنف جب اپنی سوچ سے حرک ریزی کر کے کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے تو اس عمل کو تصنیف کہتے ہیں۔
تو طلباء نے تالیف و تصنیف میں دلچسپی لینا شروع کر دی، چنانچہ ان طلباء سے اردو ادب کو جو نامور مصنف ملے، ان میں مولوی نذیر احمد، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ان کا پہلا ناول 1870 میں میرۃ العروس ہے۔ اچھا، محمد حسین آزاد، تو یہ انشائیہ، انہوں نے انشائی کے حوالے سے مشہور ہیں، اور ان کا ایک تذکرہ ہے آب حیات جو 1880 میں انہوں نے لکھا تھا۔ محمد حسین آزاد کو آقائے اردو کہا جاتا ہے، اور پنڈت منپھول، ماسٹر رام چندر، مولوی ذکاء اللہ، ماسٹر پیارے لال، ڈاکٹر ضیاء الدین، پنڈت موتی لال دہلوی، میر ناصر علی اور مولوی کریم الدین احمد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کس میں حاصل ہے؟ دلی کالج میں حاصل ہے۔ اچھا جی، تحریک دلی کالج کی دوسری عطا یہ ہے کہ اس نے طلباء کی شخصیت سازی میں نمایاں کردار سر انجام دیا، اور ایک ایسے دور میں جب راسخ الاعتقادی نے ذہنوں پر زنگ کی دبیس طے جما رکھی تھی، اس کالج نے طلباء کو عقلی دلائل بروئے کار لانے، آزادی رائے کا اظہار کرنے اور دوسروں کے اختلاف کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے کے انداز سکھائے، اور یوں ان میں قومی خدمات سر انجام دینے کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا کر دی۔ تو اچھا، اس کے اگلے صفحے پر اگر آئیں تو دیکھیں جی، اگلے صفحے پر، تو اگلے صفحے پر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہے انڈر لائن جو میں نے کیا ہے۔ مولوی مملوک علی دلی کالج میں شاہ ولی اللہ کے فکر و فلسفہ کے سب سے بڑے مبلغ تھے، یعنی مولوی مملوک علی تھے، شاہ ولی اللہ کی تعلیم جو تھے وہ آگے پھیلا رہے تھے، کہاں؟ دلی کالج میں۔ ان کے ساتھ ساتھ امام بخش صوبانی دلی کالج میں فارسی کے مدرس تھے۔ سرسید کتاب آثار و سنادید میں صوبانی نے ہاتھ بٹھایا۔ گارساں دتاسی جو فرانس کا مستشرق تھا نے لکھا کہ یہ قابل مصنف دہلی میں سب سے زیادہ فاضل ادیب تصور کیے جاتے ہیں۔ آزردہ، شیفتہ اور غالب سے ان کے گہرے جو تھے وہ کیا تھے؟ تعلقات تھے۔ تو اس کے بعد اگلے صفحے پر اگر جائیں، تعلقات تھے، ان کی کتابوں میں ترجمہ حدائق البلاغات، اردو صرف نو اور شعرۂ اردو کا تذکرہ بہت مشہور ہے۔ دلی کالج کے ماسٹر رام چندر اپنی ذات میں انجمن تھے، وہ حرکت کی علامت اور طغیان عمل کی تاریخ تھے۔ اور اس کے بعد ادھر چلتے ہیں، ماسٹر رام چندر اس تاریخ کے ہیرو تھے جو احیاء علوم کی صورت میں دلی کالج سے پھوٹ رہی تھی۔ احیاء علوم کس کو کہتے ہیں؟ رینیسانس، یعنی کہ نئے دور کی تعلیم کے۔ چنانچہ انہوں نے جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے علوم ریاضی پر کتابیں لکھی، علمی اور نظری بحثوں کے لیے رسالہ فوائد الناظرین اور خیر خواہ ہند محب ہند جاری کیا۔ اس کے بعد ماسٹر رام چندر نے اردو نثر کو انگریزی اقلیت پسندی کی تاریخ سے روشناس کرانے اور معاشرتی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سائنسی انداز میں مضامین لکھنے کی طرح ڈالی، یعنی انہوں نے بنیاد رکھی اور اہل ہند کو دعوت دی کہ وہ زندگی کے مسائل کو عقل کی کسوٹی پر رکھنے کی کوشش کریں۔ اچھا جی، اگلے صفحے پر اگر جائیں تو ہم پڑھ رہے ہیں دلی کالج کی تاریخ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انگریزوں کے فروغ سے لارڈ میکالے نے ایک رپورٹ پیش کی تھی، نے ایک ایسا طبقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، مگر فکر و مذاق اور دل و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہو۔ اور دلی کالج ہندوستانی نوجوانوں کے ذہنوں پر شب خون مارنے اور ان کے فکر و خیال کو مسخر کرنے کا ہی ارادہ تھا، لیکن مولوی مملوک علی، امام بخش صوبائی اور ماسٹر رام چندر کی مشرکیت آڑے آئی۔ انہوں نے طلباء کی ایسی کردار سازی کی کہ وہ انگریز اور اس کی ایجادات سے مفاہمت پر تو آمادہ ہو گئے، لیکن فکر و نظر کا مشرقی انداز ضائع نہ ہونے دیا۔ تو تحریک دلی کالج کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس نے علمی و ادبی سائنس رسائل کی اشاعت اور طلباء اور عوام میں ادبی اور اخباری ذوق کی افزائش بھی کی۔ اچھا، اگلے صفحے پر چلے جائیں دلی کالج کے بارے میں، تو میں الغرض یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فورٹ ولیم کالج نے ادبی کام فریضہ سر انجام دیا، جبکہ دلی کالج نے ادبی فریضے کے ساتھ ساتھ سائنسی کتب کا بھی اردو میں ترجمہ کیے۔ تحریک دلی کالج کی سب سے بڑی عطا یہ ہے کہ اس نے اردو ادب کے چند منفرد اور اعتراض ادبا کی تربیت کی۔ ان میں سے مولوی محمد حسین آزاد اور مولوی
نذیر احمد دہلوی کو اردو ادب میں بقایا دوام حاصل ہو چکی ہے۔ ان دونوں پر ماسٹر رام چندر کے ادبی اور تہذیبی اثرات موجود ہیں۔ اچھا، اب بات ہو جائے مولوی کریم الدین کے بارے میں، تو ان کے ادبی ذوق کو بھی دلی کالج میں ہی جلا ملی۔ انہوں نے تذکرہ شعرا ہند غار سے مخوض کر کے مرتب کیا۔ ان کا گلدستہ ناز نینا اور تذکرہ تو نصاب فقیہ کتابیں شمار ہوتی ہیں۔ تو یہ ہم پڑھیں کہ دلی کالج میں کن کن نے اپنی خدمات سر انجام دی اور کیا کیا کتب لکھی، کن کن کتب کا اردو میں ترجمہ کیا۔ تو اب ہم پڑھیں مولوی کریم الدین۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ اس طریق نے محض کتابوں کی اشاعت اور طلبہ کی تربیت پر ہی زور نہیں دیا، بلکہ ادبا کو بھی پیدا کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران دلی کالج پر بھی ابتلاء ناگہانیاں پڑی۔ کالج کے پرنسپل مسٹر ٹیلر قتل کر دیے گئے، امام بخشو بائی کو پھانسی چڑھا دیا گیا، اردو کالج کو آگ لگا دی گئی، ٹھیک ہے، اور ٹیلر کے ہی قتل کی پاداش میں مولوی باقر جو محمد حسین آزاد کے والد تھے ان کو پھانسی دی گئی تھی، اور امام بخشو بائی کو پھانسی چڑھا دیا گیا، کالج کو آگ لگا دی گئی، کتب خانہ لوٹ لیا گیا، کالج کا شرادہ منتشر اور سائنس کی تجربہ گاہ تباہ ہو گئی۔ چنانچہ جب امن قائم ہو گیا تب بھی اس تباہی پر قابو پانا ممکن نہ رہا اور کالج دوبارہ جاری نہ ہو سکا۔ تو اس کے بعد اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے جی، زمانی اعتبار سے 1857 کی تحریک آزادی کو اگر فاضل قرار دیا جائے فاصل، تو فورٹ ولیم کالج اور دلی کالج کے طریقے سیاسی مقاصد کے باوجود فعال اور دور رس نتائج کی حامل طریقے نظر آتی ہیں۔ ناقدین نے فورٹ ولیم کالج کی اہمیت اور اس کے اثرات کا تذکرہ تو کیا ہے، لیکن دلی کالج کی تاریخ جو نسبتاً زیادہ کشادہ تاریخ تھی بالعموم نظر انداز ہوتی رہی۔ اس طریق نے نئے تصورات اور نئے خیالات کو ہمیشہ خندہ پیشانی سے قبول کیا اور یوں اردو ادب کے بند پانیوں کو خیالات کی جوئے تازہ کی صورت دینے کی کوشش کی۔ اہم بات یہ ہے کہ 19ویں صدی کے نصف اول میں جب دلی میں غالب، ذوق، مومن، شیفتہ، شاہ نصیر اور امام بخشو بائی کی شاعری کا چراغ روشن تھا، تو دلی کالج نے اردو نثر کے علمی اسلوب کو پروان چڑھانے اور سائنسی انداز اختیار کرنے کی طریق پیدا کی۔ دلی کالج میں نئے معنی اور نئے خیال کو اہمیت حاصل تھی، چنانچہ مغربی علوم اور تراجم نے ادبا کو پیچھے موڑ کر دیکھنے اور پرانی روایت سے توانائی حاصل کرنے کے بجائے آگے بڑھنے اور نئے جزیروں کی سیاحت کرنے پر آمادہ کیا۔ تو مولوی عبدالحق، جن کو بابا اردو کہا جاتا ہے، کہ اس قول سے انکار ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان کو اس وقت تک جو ترقی یافتہ صورت میں دیکھتے ہیں، اس پر بلا واسطہ اور بالواسطہ دلی کالج تاریخ کا بہت کچھ اثر ہے۔ تو یہ تھی دہلی کالج کی تاریخ، اور دہلی کالج کے بارے میں موٹی موٹی باتیں آپ کو پھر میں دہرا دیتا ہوں۔ یہ کالج جو ہے مدرسہ غازی الدین کی عمارت میں قائم ہوا۔ یہ کالج 1825 میں اس کا آغاز ہوا۔ مولوی محمد حسین آزاد، مولانا محمد حسین آزاد اور مولوی نذیر احمد جیسے ادبا جو ہیں وہ اس کالج سے جو ہے پروان چڑھے، اور اس کالج نے اردو کی ترویج و ترقی کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ تو یہ تھی جی دلی کالج کی تاریخ اور اس سے وابستہ جو ادیب۔ تو امید کرتا ہوں یہ اہم جو چیزیں ہیں جو اس تاریخ سے کا جو خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، تو اردو ادب کے تشنگان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو ملتا ہوں ایک اور تاریخ کو لے کر انشاءاللہ کل۔ تو آج کے لیے اتنے کافی۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔